السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في القرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستغيث. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمد لله اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، اس کی محبت ہے جو ہمیں ایمان کی سلامتی دکھائے. اس نئے دن میں اپنے کلام کے سامنے بڑھنے کی فرمایا اور کوئی طریقے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی کبھی اپنے ساتھ اس بات کو سوچنا چاہیے، نہ ہم عرب کے علاقے سے رہنے والے ہیں، نہ ہم عربی زبان جانتے ہیں، نہ ہم اس دور میں موجود تھے جب اللہ پاک نے اپنے کلام پاک کو نازل کیا. اس کے باوجود کسی نصیب اور قسمت کی بات ہے جو کلام پاک اسی طرح لفظ بلفظ اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے. اور ہم ایسے لوگ جن کو اجمی کہا جاتا ہے، وہ جن کی زبان صاف نہ ہو، عربی نہ بول سکتے، ہم اس کو پڑھنے والے بھی ہیں اور اللہ اس کو ہمیں سمجھا بھی رہے ہیں. ہم اس کو پڑھ بھی رہے ہیں عربی میں، ہم اس کو اپنی زبان میں سمجھ بھی رہے ہیں. کتنی بڑی اس کی یہ نعمت ہے، کتنی بڑی ہے اس کا، کتنا بڑا اس کا احسان ہے عظیم ذات کا. اور قرآن کریم میں جیسے اللہ کو فرماتے ہیں کبھی ایسے اعلیٰ رب کے سماتے تجربہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں دے سکھلائے. ایک پر جب ہم غور کریں تو واقعی اپنے رب سے قربان جائیں. اس کی ہر نعمت ایسی ہے، اس کی دی ہوئی ہر چیز ایسی ہے. اور اپنی زندگی سے گزر چکی اگر وہ بھی واپس لوٹ آئے جو رنگ دن میں وہ بھی ہم اس کے سامنے کوئی کوئی فکر کریں تو شاید سب کو ادا نہیں ہو سکے. اس نے اپنے پاک کلام کو ہم جیسے ناکارہ لوگوں کے سامنے پہنچایا بھی اور ہمیں سمجھا بھی رہا ہے، قطرہ قطرہ اس کو سمجھا بھی رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہمارے دلوں میں اٹھاتے. اور ایک بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، پھر اخلاص میں کہیں اس میں صرف توحید کا مطلب ہے. اللہ کے ساتھ ہر قسم کی خوشی ہوتی تھی، چاہے وہ دین کے لحاظ سے ہو، اولاد کے لحاظ سے ہو، برادری کے لحاظ سے ہو. اور اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں سمجھایا ہے اپنے انبیاء کا بھی، انبیاء کے ذریعے سے ہمیں بھی، اگر کسی موڑ پر زندگی کو تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا تو جتنی بھی کتنی تمہاری زندگی ہے وہ سب کی سب برباد. تیرا نشان میں دو آیات ایک ہی مضمون کے ساتھ دہرائی گئی تھی: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک سے گناہ ایسا اللہ فرماتا، خود فرماتا میں معاف نہیں کرنا چاہتا، میں معاف نہیں کرنا چاہتا. اس کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں کتنے بڑے گناہ کر لے، عقیدہ ٹھیک ہے بخشش ہو جائے گی، عقیدہ خراب ہے
ساری زندگی مسئلے میں بیٹھ آئے تو قابل قبول نہیں ہے. یہ عبادتوں کی توفیق بھی تو اللہ ہی دیتا ہے. یہ اللہ سے ہم دعا مانگیں صرف ہر قسم کا، چاہے وہ خفیہ ہو چاہے وہ ظاہری ہے، اللہ ہمیں اس سے بری کر دے. اور اگر ہم کسی قسم کی شرک میں مبتلا ہیں لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے تو اللہ کو بھی ہمیں سمجھا دے، اللہ وہ ہم سے چھڑا دے. ہمارے عقیدے کو اللہ خالص کر لے. اگر خالص عقیدہ ہے انسان نے صرف فرائض اپنے پورے کر لیے بس ہو جائے گی. اگر سارا دن ساری رات نوافل فرائض سنت یہ وہ سب میں مصروف رہا، عقیدہ ہی خراب ہے تو کچھ بھی اس کے ہاتھ آنے والا نہیں. لیکن وقتی سے ہمیشہ چیزیں خاص اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے وہ لوگ خود سے پاس ہے، وہ لوگ خود سے پاس اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ. جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں کا وقت ختم کیا جاتا ہے تو اس کی جتنی زندگی تھی اس میں اپنی ساری زندگی اتنی جو قومیں تھی ان میں یہ عبادت سب سے بڑی سمجھی جاتی تھی کہ لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر آبادیاں چھوڑ کر کہیں ویرانے میں چلے جاتے ہیں اور صرف اپنے رب کی عبادت کرتے جس کو رہبانیت کہا گیا. اور اسلام میں اس طرح کی رہبانیت جائز نہیں ہے جو لوگوں کو چھوڑ کر صرف نکل لیتے. اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے کا دے دیا ہے، سارے کام کرو اللہ کے حکم سے کرو، نبی کے طریقے سے کرو. 24 گھنٹے کی زندگی اللہ نے سکھائی. ہمیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو چھوڑ دو، ماں باپ کو چھوڑ دو، بہن بھائیوں کو چھوڑ دو، رشتے ناتوں کو چھوڑ دو، مسئلے بھی بیٹھ جائے تو روح جنگل میں نکل جائے. نہیں، اس کی ہمیں اجازت دی. سارے رشتے نبھاؤ، سب نبھاؤ قرآن کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، نبی کے طریقے سے. ہر رشتے کا خیال رکھو، زندگی ایسی گزارے. تو بنی اسرائیل کا عادت کا ذکر تھا کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور سمندر کے درمیان ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا. اسی جزیرے پہ اس کے سوا کوئی بھی نہیں تھا. اس پہ انار کا ایک درخت اگا ہوا تھا. وہ عبادت میں مصروف رہتا تھا. جب اسے بھوک لگتی تھی انار ایک توڑ لیتا، اس کو کھا لیتا. سمندر کے پانی کو اللہ نے اس کے لیے میٹھا کر دیا. حالانکہ سمندروں کا پانی کھاری ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے. وہاں سے میٹھا پانی پیتا اور واپس عبادت میں مصروف ہو جاتا. جب دنوں سے چلا گیا اللہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے بخش دوں جیسے تم نے کی یا تم اپنی رحمت سے بخش دوں. جس نے بھی انسان نے بھی طرح کا جواب دیا. اس کو لگا کہ شاید میں نے جو ساری زندگی عبادت میں گزاری ہے میں نے بہت بڑا کام کیا، لیکن اللہ مجھے میری عبادتوں پر بخش دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ساری زندگی کی جو عبادتیں اکٹھی کر کے کرائی کے ایک کمرے میں لائی گئی اور دوسری طرف جو دریا سے پانی پیتا رہا تھا ایک گلاس پانی دوسری طرف رکھ دیا. تو وہ ساری عبادتیں ایک گلاس پانی کے برابر میں بھی نہیں چل سکتی. وہ ہلکی پڑ گئی یہ عبادتیں. وہ ایک گلاس پانی اللہ کی رحمت کا بھاری پڑ گیا. پھر اس وقت میں کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے بخش دیجیے. تو اللہ نے اسے مخاطب کر کے یہ کہا کہ یہ جو تم عبادت کر رہے تھے بڑا کام نہیں تھا. پہلی بات تو عبادت کی توفیق بھی میں نے یہ دی. دوسرا تمہیں دنیا سے تمہارے کھانے پینے سے اتنا لاپرواہی بھی میں نے نہیں کیا. اگر تم اس جزیرے پر ہوتے وہاں کھانے کا انتظام نہ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ اگر وہاں تمہارے پینے کا انتظام نہ ہوتا تو تم ساری دنیا سے کاٹ کر یہ کتنے نعمت یہ چیزیں تو نہیں چلتی. تو لہٰذا اگر ایک انسان اپنی ساری زندگی ان چیزوں میں گزار کرے تب بھی اللہ کی کسی چیز کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر پائے گا. ہم اگر نماز پڑھتے ہیں اور ہم اس نماز پڑھنے کا بھی شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں ادا کر سکتے کیونکہ توفیق جیسی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. تو اپنے عقائد کو خالص اللہ کے لیے رکھیں. یہ ہماری انشاءاللہ اس کے بعد دعاؤں میں دعا شامل ہو جائے. اللہ اگر ہم کسی طرح سے شرک میں مبتلا ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے اس شرک کو ہماری زندگی سے نکال دیجیے. اسی طرح سے سورۃ الکافرون ہے اور اس کا یہی مضمون ہے. انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مطابق ہمیں شامل کریں گے اپنی زندگی میں گزارنے کے لیے.